الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جمعۃ الوداع کی اگرچہ شرعی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آخری کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلا سال پھر ملے یا نہ ملے، اس وجہ سے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، دل کے کانوں سے سنیے، بہت مزہ آئے گا۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے۔ تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ سحری، افطار، قرات، تراویح اور اذان، نمازیں و تسبیح، یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے۔ ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، الوداع ہے۔ رحمتوں کا تو پیغام لایا، برکتوں کا تو انعام لایا، رتبہ اعلیٰ و افضل تیرا ہے۔ ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ جام رحمت کے تو نے پلائے، جام رحمت کے تو نے پلائے، گل مرادوں کے تو نے کھلائے، گل مرادوں کے تو نے کھلائے۔ تو جدا ہم سے ہو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ ہم کو بھی کل تو پائے گا تب تک، ہم کو بھی کل تو پائے گا تب تک، گر رہے زندہ اگلے برس تک، گر رہے زندہ اگلے برس تک۔ پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے، پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے۔ ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے
ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ چل دیا ہے تو جو رب کی جانب، اہل ایمان کے پرنم ہے غائب، قلب عشرت بھی ہے غم سے بھرا، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ ہم کو بھی کل تو پائے گا تب تک، گر رہے زندہ اگلے برس تک، پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ کیا خوب بتلایا ہے۔ پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ ہم سب گناہگاروں کی مغفرت کر اللہ، ہم سب گناہگاروں کی مغفرت کر اللہ۔ عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے، عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے۔ نہ رہے گا یہ صدا کچھ ہی دن کا مہمان ہے، نہ رہے گا یہ صدا کچھ ہی دن کا مہمان ہے، رحمت سے بھر لو جھولیاں جا رہا ماہ رمضان ہے، رحمتوں سے بھر لو جھولیاں جا رہا ماہ رمضان ہے۔ الوداع ماہ رمضان۔ آخری گفتگو کہنے والے کی، مساجد ہو جائے گی ویران، مساجد ہو جائے گی ویران، الماریوں میں بند ہو جائے گا قرآن، الماریوں میں بند ہو جائے گا قرآن، آزاد ہو جائے گا شیطان، آزاد ہو جائے گا شیطان، پھر گناہوں میں ڈوب جائے گا انسان، پھر گناہوں میں ڈوب جائے گا انسان۔ دلوں کے زنگ دور کر یا رحمان، دلوں کے زنگ دور کر یا رحمان، کیا ہم رہ گئے ہیں صرف رمضان کے مسلمان، کیا ہم رہ گئے ہیں صرف رمضان کے مسلمان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ چند گزارشات پیش کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے، اس کے بعد بات ختم۔ ہمارے شہر میں 100% اگر مسلمانوں کی آبادی ہے مان لی جائے تو 100% میں صرف 20% مسلمان مرد و عورت ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، صرف 20% مسلمان۔ اتنے بے غیرت بے شرم بھی مسلمان شہر بانسواڑہ میں موجود ہے، نام بتلاتا نہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس ممبر کے پاس بول رہا ہوں، اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ پکڑیں گے۔ اتنے بے غیرت بے شرم مسلمان ہیں جو رمضان کا مقدس مہینہ پاتے ہوئے بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے، چائے پی رہے، پانی پی رہے، حتیٰ کہ افطار کا وقت ایک روزہ دار افطاری کی خریدنے کے لیے جاتا، یہ بے غیرت مسلمان بے شرم مسلمان ہوٹل میں ٹھہر کر چائے پی رہا۔ افسوس کی بات، میں تو شروع سے کہتا ہوں یہ تو یا تو دشمنوں نے چال چلی یا تحریک بنائی، نہیں معلوم۔ جب بھی عبادتوں کا موسم آتا تو کبھی لاک ڈاؤن ہو جاتا، کبھی کوئی اور بیماری کا بہانہ آ جاتا۔ اب اس بار ایک نیا اور بہانہ، IPL سیزن۔ اچھے خاصے نوجوان مسلمان بندے تراویح کی نماز چھوڑ کر یہ شہر کے انٹرنس پر، وہ شہر کے ختم پر بڑی بڑی اسکرین کی ٹی ویاں لگا دی گئی،
مقدس لمحات ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آخری عشرے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے رسول اپنی کمر کو کس لیتے، رات بھر خود جاگتے، کبھی نہیں سوتے اور گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم دیتے۔ یہ دوزخ سے خلاصی والا عشرہ، اس میں ایک اللہ نے رات رکھی لیلۃ القدر، جس کی خیر سے کوئی محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اور آج کا بے غیرت نوجوان، بے غیرت مسلمان IPL کے میچاں رات کے مقدس اس آخری عشرے کے لمحات میں بڑی اسکرین کی ٹی وی پر دیکھ رہا۔ افسوس کی بات، صد افسوس کی بات، ایک مسلمان رہ کر مقدس مہینے میں سٹے بازی میں پیسے کو لگا رہا، سٹے بازی کر رہا، رمضان جیسے مقدس لمحات کے اندر IPL کے میچوں پر بیٹ لگا رہا، جوا کر رہا عام لفظوں میں۔ چند دن بعد عید آنے والی ہے، مشائخ نے بڑی پیاری باتیں بتلائی، دل کے کانوں سے سنیے۔ مشائخ کہتے ہیں لیس العید، عید اس کی نہیں کہ اچھے لباس پہن لے، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے محفوظ رہے۔ مشائخ نے کہا ہے عید اس کی نہیں کہ عطر وغیرہ لگا لے، پانی نہا لے، بلکہ عید اس کی ہے جو اس رمضان میں سچے دل سے توبہ کرے، اور ایسی توبہ کرے کہ پھر گناہوں والی زندگی سے محفوظ ہو جائے۔ لیس العید، مشائخ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ عید اس کی نہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرے، بلکہ عید اس کی ہے جو تقوی والی زندگی کو اپنائے۔ رمضان کا مقدس مہینہ یہی پیغام دینے آیا تھا، یہی تعلیم دینے آیا تھا کہ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ، جو تم اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچ رہے ہو، جو تم اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہو، اپنے آپ کو مسجد میں لا رہے ہو، بغیر رمضان میں بھی ایسے ہی آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ صرف رمضان میں خدا نہیں بلکہ خدا تو ہمیشہ موجود ہے، بس اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا ہے۔ عید اس کی نہیں کہ سواریوں کو اپناتے ہوئے گلی چوراہوں پر پھرے یا سواریوں پر عیدگاہ پر جائے، عید اس کی نہیں ہے، بلکہ عید اس کی ہے جو پل صراط کا منتظر رہے اور اس کی تیاری میں آخرت کی فکر دل میں پیدا کرے۔ اور عید اس کی نہیں ہے جو رمضان جیسے مقدس مہینے کو پاتے ہوئے روزوں کو چھوڑے، تراویح کو چھوڑے، دعاؤں کو چھوڑے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کو چھوڑے، اس کی عید نہیں ہوتی، بلکہ عید اس کی ہے جو اس مقدس مہینے میں عبادتوں میں وقت لگایا، روزے رکھا، تراویح کی نماز پڑھا، اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ پوری قرآن عظیم الشان تراویح میں سن لیا۔ اتنی بے شرمی کی کئی انتہا میں تو نے دیکھا، شاید آپ دیکھتے ہوں گے، ایک دو دن پہلے ایک نوجوان کا فون آیا، اچھا خاصا ہتی کٹا نوجوان ہے، فون کر کے پوچھ رہا مفتی صاحب روزہ نہیں رہا میں فدیہ کتنا ہے گا؟ روزہ میں نہیں ہوں، فدیہ کتنا ہے بتلائیے۔ میں بولا شرم ہے رے میاں، شرم ہے ذری تو بھی، فرض کو مذاق بنا لیا، ذمے سے کبھی فرض ساقط نہیں ہوتا۔ فدیہ کس کے اوپر آتا؟ فدیہ اس کے اوپر آتا جس کو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہوتی، ایسا ضعیف کمزور ہے روزہ رکھے تو انہیں اس میں ہلاک ہو جائیں گا، یا پھر ایسا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے تو انہیں
بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائیں گا، ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں اجازت ہے روزہ مت رکھو، فدیہ دے دو، ایک روزے کا ایک صدقے فطر۔ اب ہتھی کٹا نوجوان ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا، کبھی کاروبار کا بہانہ لگا رہا، کبھی حریص کی منڈی کا بہانہ لگا رہا، کبھی اور چیز کا بہانہ لگا رہا، بول رہا کہ بھائی فدیہ دے دے تم، تو چلتا کہاں چلتا؟ نہیں چلتا، ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان کا ایک لمحے کی رحمت بندوں پر اللہ کیسی نازل کرتے، تو مسلمان اس بات کی خواہش کرتے کہ اللہ زندگی میں پورا سال رمضان ہی رہن دے، رمضان ہی رہن دے۔ اور جو بندہ رمضان کے ایک لمحے کی رحمت سے محروم رہ جائے، حضرت علی اور دوسرے علماء کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس کی زندگی قیامت تک دے دیا، قیامت تک وہ روزے رہتے رہا بھی، تو رمضان کی ایک لمحے کی رحمت کو پا نہیں سکتا۔ معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب معلوم، قرآن معلوم ہے، حدیث معلوم ہے، حکم معلوم ہے، مگر عمل کہیں کو نہیں ہو رہا۔ پھر یہ دل پتھر کہیں کو بن گیا، کہیں کو ایسا سخت ہو گیا ہی نہیں۔ سب کو سب معلوم ہے لیلۃ القدر قدر دانے والی کی رات ہے، بلکہ معلوم، یہ نوجوانوں سے پوچھ لو، نوجوانوں کو معلوم، یہ حضرات سے پوچھ لو، سب کو معلوم ہے۔ تو پھر جگنے کی راتوں میں، قدر والی راتوں میں ہوٹلوں کو آباد کیوں کیا جا رہا، پان کے اڈوں کو کیوں سجایا جا رہا، چوراہوں کو آباد کیوں کیا جا رہا، اور رات بھر موبائل پر وقت کیوں لگایا جا رہا، سب معلوم ہے، مگر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ علماء اس کی وجہ بتلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ جب دل گناہوں کا، نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو انسان پر کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ رہن دے، غیر رمضان کا مہینہ رہن دے، عمل کی طاقت ہی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے سامنے عبرت آ جاندے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرو، ورنہ میں جتنے بھی احکام پڑھا اس میں سب سے زیادہ سخت دو احکامات میرے سامنے آئے، میں اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہے جو بد نظری کرتے، دوسروں کی ماؤں بہنوں کو تاڑتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے، ان کے جسم کے حصوں کا تجزیہ اپنے دوستوں کے سامنے پارٹ بائی پارٹ بیان کرتے، اور دوسرے وہ ہیں جو مال رکھنے کے باوجود اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پیشانی کے اوپر بل لے کر آتے، سینے کو پھیر لیتے، پیٹھ بتلاتے ہوئے جاتے۔ ایسے حضرات کے بارے میں سخت وعیدیں میں نے سنی ہیں اور پڑھی ہے۔ ایک مالدار تھا، اپنے مال پر، زمین و جائیداد کے اوپر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا، وقت کا بہت زیادہ مالدار ہے، اور انسان کو دیکھ لیجیے آپ، موجودہ حالات میں دو چیزوں سے اس کے سینے میں اکڑ پیدا ہوتی، اس کو تکبر والا معاملہ اس کا اختیار انہیں کرتا، صرف دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یا تو دولت اس کے پاس ہونا، یا تو پھر سیاسی چمچہ بن کے رہنا ہو۔ سیاسی چمچہ بن گیا تو اکڑ بھی آ جاتی، غرور بھی آ جاتا، تکبر بھی آ جاتا، انہیں شریعت کو ہلکا سمجھتا، دینداروں کو ہلکا سمجھتا، ایسا سمجھتا مسجد اس کے باپ کی جاگیر، شریعت اس کے باپ کی جاگیر، دیندار اس کے نوکر، غلام، خادم، یہ سمجھتا ہوں۔ دو وجہوں سے، اب کہ میرے نظریے کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں، یا تو مالدار ہے یا سیاسی چمچہ ہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کیا کہا؟ سانپ کو ساری زندگی بھی کیا کرو آپ شہد چٹاؤ، ساری زندگی زہر تھوکنے سے باز نہیں آتا، نہیں آتا باز۔ ایسے ہی آپ چند لوگوں پر کتنا بھی خلوص لٹا دو،
کتنا بھی خلوص، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے سیاسی چمچوں کو ہمارے علماء ساتھ میں لے کے پھرتے، یہ افسوس ہے سب سے بڑی۔ ان کا تو بائیکاٹ کرنا، جو اسلام کو اور دینداروں کو کیا سمجھتے؟ غلام سمجھتے، نوکر سمجھتے، اپنی باپ کی ملکیت سمجھتے۔ تو زمیندار، پیسہ، جائیداد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں ایک فتنہ آیا، ہر دور میں ایک فتنہ آیا۔ اے لوگوں، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ جو مال کی محبت میں ہوگا اس کے دل میں غرور پیدا ہوگا، اس کے جسم میں اکڑ پیدا ہوگی، اس کی گردن اونچی ہو جائے گی، اس کی پیشانی پر بل آ جائے گا۔ زمیندار بہت زیادہ مال کا روب تھا، دبدبہ تھا، اکڑ تھی، دین سے دور تھا، اللہ کی شان، اس کی بدعمالیاں اس کے ساتھ۔ جب انہیں مر گیا، کتابوں میں واقعہ لکھا گیا، راولپنڈی پاکستان کا واقعہ ہے، مر گیا انہیں تو اس کے لیے قبر کھودی گئی، مکان۔ ہماری آنکھوں سے یا ہمارے کندھوں پر ہم کئیوں مرتبہ جنازے اٹھاتے، کئیوں لوگوں کو اپنی آنکھوں کے دیکھتے ہی دیکھتے زیر زمین کر دیتے، مگر عبرت پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت۔ اور نوجوانوں سے پوچھے، رات میں دگلور گئے تو بول رہا تھا، نوجوانوں سے پوچھے کس کی محبت بولتا، وہ لوگ بتلا دیتے، حرام کاری کی محبت۔ وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، محبت کر کے دیکھا ہے محبت میں دھوکہ ہے، محبت کر کے دیکھا ہے محبت میں دھوکہ ہے میرے بھائی، محبت کرنے والوں کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے۔ علامہ مرزا غالب کہتے ہیں، ایک دم بھی محبت چھٹ نہ چکی جب کسی نے تیرا نام لیا۔ یہ تو اللہ سے ہونی چاہیے محبت۔ اب جیسے مجنون کے جیسے ہم لوگ بن گئے، کتنا بھی شریعت سنا لو، کتنا بھی دین سنا لو، مجنون کو جو ہے اس کا باپ بیت اللہ لے کے گیا، بولا بیٹا پورے گناہوں سے توبہ کر، بے عزتی ہو گئی، لوگوں کے سامنے میری عزت جاری، وہ تو بیت اللہ سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اللہ پورے گناہوں سے توبہ ہے میری سوائے لیلا کی محبت کے۔ گلی کے کنارے پہ ٹھہر گیا، کتا آ رہا، کتے کے قدموں کو اٹھا کے ڈوسا دے رہا، ارے شریعت بولتی کتا چھی بھی لے تو 7 مرتبہ دھونا ہے، اس کے پیروں کو چاٹ رہا، کیا رے بابا، ارے صاحب تم کو معلوم نہیں ہے میرے محبوبہ کی گلی سے گزر کے آ رہا ہوں، انہیں بھی میرے کو محبوب ہو گیا کہتے۔ تو ایسا ہے حال ہمارا، دنیا کی محبت یا تو حرام کاری کی محبت میں آج ہم ملوث ہوئے، اس لیے عمل پر آج ہماری طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ قرآن معلوم ہے، قرآن کے احکام معلوم ہے، نبی کا دین معلوم ہے، شریعت کے احکام معلوم ہے، مگر عمل نہیں ہے، نہیں ہے عمل۔ مالدار کا غرور ہوا، مر گیا، قبر کھودی گئی، تو قبر میں سے کیا ہوا؟ جیسا پانی کا چشمہ نکلتا نا، دیکھیں آپ، پانی پھڑ گیا تو بچپن میں ہمارے بولتے تھے لوگ، پانی کا جھرا پھڑ گیا بول کے، ویسا قبر سے کیا ہوا؟ بچھوؤں کا چھرا پھوٹا، لوگ پریشان، بچھو باہر بھی نہیں آ رہا قبر میں۔ میں بہت پینٹڈ بات کر رہا ہوں، ختم کرتا ہوں، سنیا۔ تو بہرحال بچھوؤں کا جھرا پھوٹا، لوگ تھے وہاں پر، بلائے امام صاحب کو، امام صاحب آ جائیے، کیا مسئلہ ہے بولیے۔ یہ بولے کہ نہیں، اس کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ غرور تھا نا بیٹے کو پیسے کا، آج 4 پیسوں کا غرور آ گیا، سیاسی چوٹوں کو گرم کر رہے تو کیسا تکبر آتا انہیں، بات کرنے راضی نہیں رہتا۔ الیاذ باللہ، کبھی مسئلہ پیش آ گیا فون کرنے کا تو اپنے مطلب کے لیے فون اٹھاتا، نہیں تو فون ہی بند کر کے رکھ دیتا۔ یہ حالات ہو گئے، ایسے چل رہے معاشرے میں حالات۔ قبر کو بند کر دیا، علماء بولے دوسری جگہ کھودو، دوسری جگہ بھی کھودے، وہاں پر بھی ایسی بچھو ہے، بچھو۔ علماء کہتے ہیں وہ انسان جو دیکھتا ہے دنیا کا وہ بچھو نہیں ہوتا، یہ تو آخرت کے عتاب کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا بچھو قبر میں اللہ نے پیدا کر دیا، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور یہ ہو کر رہے گا، یاد رکھنا
دنیا میں چاہے کتنی بھی زندگی گزار لو، ایک وقت آئے گا موت آئے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں لوگوں کان کھول کے سن لو، کیا پتا بازار میں دکان میں وہ کپڑا آ چکا ہوگا جس کا کفن بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہوگا۔ اور یاد رکھنا کتنی بھی دولت کما لو، سکندر اعظم پوری دنیا کو پتہ کرنے نکلا، لیکن جاتے ہوئے کہا کہ میرے ہاتھوں کو جنازے میں کھلا رکھنا تاکہ لوگوں کو ایک پیغام مل جائے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وجہ بتلائی، پوری دنیا کا پاتے ہیں مگر خالی ہاتھ جا رہا۔ کیا جنازے کو جیب ہے جو مال بھر کر لے کر جائیں گے؟ تیسری جگہ قبر کھودی گئی تو وہاں پر بھی بچھوؤں کا بلبلا نکلا۔ علماء کہتے ہیں اس کے حوالے کر دو، سامنے خاندان والا آیا اور انہیں ٹھہر کے بھرے مجمع میں اعلان کرا، ارے وہ دولت مند، ارے وہ تکبر والے، ارے وہ اکڑ کر چلنے والے، آج تو پیسوں کے نشے میں کبھی رشتہ داریوں کو ٹھکرایا، کبھی اپنے منہ کو موڑ لیا، کبھی تو تکبر میں آ گیا، کبھی تو جو ہے دوسروں کے حق تلفی کر لی، آب اور تیری بدعمالیوں کا نتیجہ دیکھ لے۔ اگر پیسوں سے ان بچھوؤں کو روک سکتا ہے تو روک کر بتلا۔ کہتے ہیں پورے مجمع میں اس کی اولاد بھی موجود تھی، کسی کی ہمت نہ ہوئی اس کا جواب دے سکے۔ دولت ساتھ میں آنے والی ہے کیا؟ یہ جوانی، یہ تکبر، یہ باڈی بلڈر، یہ غرور، میرے بھائی تھوڑی اللہ کی پکڑ آئیں گی نا، تھوڑی اتنی بھی نا، پیروں تلے زمین کھسک جائیں گی، پیروں تلے۔ ہمارے دوست ہیں حیدرآباد کے، وہ فون کر کے بول رہے مفتی صاحب ایک بچہ نوجوان صرف 20 سال کا نوجوان اوپر کام کرنے کے لیے چڑھا ٹیبل پہ سے، خالی نیچے گرا، تھوڑا سا اللہ کی پکڑ دیکھیے آپ، بتلا رہا ہوں میں، نیچے جب گر گیا تو کیا ہوا، ایسا بیٹھا انہیں مار سر پہ لگا، پیٹ پہ لگا، پیٹ کی جو ریڑھ کی ہڈی 20 سال کا نوجوان بچہ ہے ٹوٹی، کلیجے کو پھاڑ دی، اور یہ مار لگ کے کیا ہوا، کوما میں چلے گیا۔ آج میں یہ عبرت کے لیے بات اس لیے بتلا رہا ہوں کہ نوجوانی بھی اگر ہے تو نوجوانوں سن لو، یاد رکھ لو، یہ تمہاری عیش و عشرت نہیں چلے گی اللہ کے پاس، یہ تمہاری فیشن بازی نہیں چلے گی، یہ تمہاری دوستی خوری نہیں چلے گی۔ وہاں پر اللہ کے پاس اگر کچھ چلے گا تو دین پر چلنا چلے گا، شریعت کے احکام کو ماننا چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چلے گی، اور قرآن عظیم الشان کے احکام پر تم اپنے آپ کو کیسا مٹاتے تھے، کیسا عشق میں اس کے کھو جاتے تھے، یہ چلے گا۔ آج 18 دن ہو گئے بات نہیں کر رہا بچہ، اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے، مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، ایک وقت آئے گا دنیا سے جائیں گے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ دیکھیے زندگی میں جب رمضان گزر رہا تو یوں سمجھ لینا یہ ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بڑا پہلوان، تاریخ پڑھی آپ کو معلوم ہوگا، بھولو پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک دنیا کا ایسا پہلوان گزرا جو پوری دنیا میں پہلی بار پوری دنیا کو چیلنج کرا، پورے ورلڈ میں چیلنج کرا کہ اگر کوئی مجھے چیٹ کر سکے تو میں پہلوانی چھوڑ دوں گا۔ ایک بزرگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ بول رہے ہیں میں نے اس دور میں اس کا اعلان سنا ہے، اس نے ایک دور میں یہ بات کہی تھی، پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ اگر کسی مائی کے لال میں اتنا دم ہے، اگر کسی مائی کے لال میں اتنی جرت ہے تو وہ مجھے چیٹ کر سکے، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ بزرگ کہتے ہیں زندگی کی گزران گزری، دن رات تبدیل ہوئے، جس جگہ پر جس اکھاڑے میں اس نے چیلنج کیا تھا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پہلوان کسی دوسروں کے سہارے سے ٹھہر رہا تھا ضعیفی کی حالت میں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ زندگی جب شکست کھاتی ہے تو ایسے ہی اللہ کی پکڑ آتی۔ یہ آج دن ہے میرے بھائی، کل نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ انہی ایام کو اگر کامیاب بنانا ہے، آؤ حدیث کی طرف سن لو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس امت پر انعام فرمایا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا پیغام، یہ رمضان کا پیغام، یہ امت کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، حضرت آدم نے 300 سال تک دعا کی، اللہ کی پکڑ آئی ہے غلطی پر، معافی نہیں ہوئی۔ 300 سال کے بعد معافی ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک لغزش پر پکڑ ہو گئی، 40 سال تک توبہ کی، معافی مانگی، 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ لیکن اللہ کے محبوب کہتے ہیں لوگوں، اس امت پر انعام ہے اللہ کا، اس امت کا گنہگار چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، چاہے اس کے گناہ اس روئے زمین کے پہاڑ کے برابر ہو، چاہے اس کے گناہ اس روئے زمین کے ریت کے ذرات کے برابر ہو، اس امت پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ میں گنہگار، میں خطا کار، میں سیاہ کار، میں گندا، میں نے نہ تو دن کی پرواہ کی نہ رات کی پرواہ کی، اللہ تم معاف فرما، بس کہنا اس کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں معاف کرنا میرا کام ہے۔ اس کے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوتے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ اس امت پر انعام ہے، اللہ کا یہ تحفہ ہے۔ رمضان المبارک، اور خاص طور سے یاد رکھنا ہمارے اکابرین نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کے لمحات گزرے تو ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کرنا۔ کس بات کی دعا کرنا؟ کہ اے اللہ اگر یہ زندگی کا آخری رمضان ہے تو اللہ بس اس رمضان میں جو لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف کر، اور اس رمضان کی اللہ تو رحمتوں سے برکتوں سے مجھے ہی نہیں بلکہ پوری امت کو مالا مال کر۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے میرے بھائی، میں بول رہا ہوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ شہر بانسواڑہ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی دوسری جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ، نوجوان، بچے، عورتیں ہیں، اللہ معاف کرے، رمضان میں روزوں کو چھوڑ دیے، تراویح کو چھوڑ دیے، پورا رمضان گزرنے آ رہا۔ آپ جا کے یہ تاڑکول روڈ پر کاروبار کرنے والے مسلمان بھائیوں سے پوچھو روزہ ہے، مسکرا کے بولتا ہے الحمدللہ ڈیلک۔ کئی ایسے ہیں جو میں بتلاتا ہوں، کاروبار کا بہانہ، بیماری کا بہانہ لگا کر ایک تو روزہ چھوڑ دیے، تراویح تو پوری ستیاناش کر دی، پوری ستیاناش نعوذ باللہ۔ جبکہ بے شمار نعمتیں، بے شمار اللہ نے فضائل بیان کیے۔ رمضان گزر گیا، کیا ہوا؟ وقت کیسا بھی گزرتا، آپ عبادت کریں گے تو بھی وقت گزرتا، آپ اگر خالی بھی رہیں گے تو وقت گزرتا۔ لیکن کامیاب کون ہو گیا؟ کامیاب وہی ہوتا جو اللہ کو راضی کرنے میں وقت لگاتا۔ اور ہمارے بڑے کیا بتلاتے؟ ہمارے بڑے بولتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ جو روزوں کی مشقتیں، یہ جو دھوپ کی تپش ہے، یہ جو دھوپ کی گرمی ہے، روزے کی حالت میں پانی کی پیاس کو جو تو برداشت کر رہا، تراویح میں ٹھہرنے کو تو برداشت کر رہا، رکوع کی حالت کو تو برداشت کر رہا، سجدے کی حالت کو تو برداشت کر رہا، 1 گھنٹہ تراویح میں تو ٹھہر گیا، مقصد یہی تھا اللہ راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی قسم وقت آئے گا یہ تکالیف دور ہو جائیں گی، لیکن انشاءاللہ اجر نام اعمال میں ہمیشہ موجود رہے گا، موجود رہے گا ہمیشہ۔ ہم کتے سے بھی گھٹیا بن گئے۔ علماء کہتے ہیں ہماری زندگی کتے سے بھی گھٹیا ہو گئی۔ مثال دے کے بات ختم کر دو، کتا جس کو بولتے تھے کہ آپ، وہ کتے سے بھی گھٹیا۔ میں بولا نا گناہ اتنے کرے دل منافق بن گیا ہمارا، عام لفظوں میں اتنی نفاق بن گئی، دنیا کی محبت ہی جس میں ایسی بڑھ گئی، دنیا سب کچھ سمجھ رہے ہم۔ جنگ احد کے میدان میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہیں، پورا زخموں سے چور ہے، یعنی ہر جسم کے ہر حصے سے کیا ہوا؟ خون نکل رہا، جسم کے ہر حصے سے خون نکل رہا، پانی 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 بول رہے، پانی پانی پانی۔ ایک دوسرے صحابی آئے پانی لے کر، بولے کہ نہیں، اور ایک جگہ سے آواز آ رہی، ان کو پانی پلا دو۔ آپ محبت دیکھیے، آپ ان کو پانی پلا دو۔ ان کے پاس لگے پانی پلائے تو اس صحابی کے پاس آئے تو دیکھیں ان کی روح پرواز ہو گئی۔
دوسروں کا خیال. اور آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن، ایک کاروبار کرنے والا دوسرے کاروبار والے کا دشمن. ایسی حسد، ایسی جلن، العیاذ باللہ. ایک مسلمان رہ کے دوسرے مسلمان کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا، دوسرے کے کاروبار کے بڑھنے کو برداشت نہیں کر سکتا. تھوڑا سا پیسہ بھی کما لیا تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے اللہ کی پکڑ آ رہی میرے بھائی. ہم تم یہاں پر سیف سمجھ رہے نہیں، اگلی باری ہماری ہی ہے. آج ہندوستان کے چند علاقوں میں معصوم مسلمان، بیچارے وہ لوگ عید کیسی مناتے نہیں معلوم. صبح اخبار میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عالم دین اپنے مضمون میں بیان کر رہے، ہائے مسلمانوں، اس امت کے غریبوں کا خیال کرو، ان مساکین کا خیال کرو جو بے گھر ہو گئے. ظالم حکومتوں نے اپنے شکنجے کو کسا اور ان کو ایسا ان پر وار کیا کہ معصوم فقیر مسلمان جو اپنی جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے، ان کو ان کے ملکیت پر بلڈوزر چلا کر ان کو بے گھر کر دیا. اور یاد رکھنا، یہ کسی اور کی مجال نہیں ہو سکتی، یہ ہم مسلمانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو پیدا کر دیتے ہیں. پہلے یہ کہ اللہ موسم میں سختیوں کو پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا ظالم حکومتوں کو اللہ مسلط کرتے ہیں. ظالم حکومتوں کو ہم سمجھ رہے ہم سیف میں. تو میں سنا رہا تھا کہ ایسا حال ہمارا ہو گیا. مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک دور ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، ہر ٹائم پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر بولا حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ بتلاؤ جہاں پر اللہ موجود نہ ہو تاکہ میں گناہ کروں. کوئی ایسی جگہ بتلا دو آپ. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، چاہے تو پہاڑ کی چوٹی پر چلا جا، چوراہا چ نہیں، اپنی دکانی چ نہیں. دوسروں کی ماؤں بہنوں کو تاڑتے ہیں ہم لوگ، ان کے جسم کی سکیننگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اور سخت وعید کیا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ نوجوان جو تنہائیوں میں بیٹھ کر فحاشی ویڈیوز دیکھتا ہے، کسی بے غیرت عورت کو دیکھتا ہے، یا راستے میں گزرتے ہوئے کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے، کل حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ ان عورتوں کو ٹھہرائے گا، تو نے تو صرف اپنی آنکھوں سے اور اپنے جسم کے مزے لوٹے تھے. اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس گناہ میں تجھ کو گرفتار کرے گا. اور اتنا ہی نہیں، ان آنکھوں میں اللہ جہنم کے آنکھ کے کیلے ٹھوکے گا. یہ ہلکا سا عذاب بتلا رہا ہوں، ہلکا سا. تو ہم لوگ کتے سے بھی زیادہ گئے گزر گئے. مثال دے رہا تھا میں، نفحۃ الیمن ایک بہت بڑی کتاب ہے عربی کی، آج بھی درس میں پڑھائی جاتی ہے بہت سارے. اس میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے جو کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کی شان، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق. میں بولو نا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب کسی نے تیرا نام لیا. حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی بھی اللہ کا نام لیتا تو فوراً کیا کرتے معلوم؟ جب میں شکر رہتی یا گڑ رہتا نکال کے منہ میں ڈال دیتے. لوگ پوچھتے ایسا کہیں کر رہا جی آپ؟ بول کے بولے کہ اللہ سے اتنی محبت ہے، جب کوئی نام بھی لیتا تو اس کے منہ میں مٹھاس ہونی چاہیے، خالی نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا کیسا بولتے ہیں؟ کوئی محبوب کا نام لیو تو جسم کے رشے رشے میں خوشی گھڑ جاتی، الفت پیدا ہو جاتی. کچھ تو بولے تو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب یا مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر آ جاتا زبان پہ، کیا الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دل میں مزہ ہے کافی ہے. شبلی نعمانی وہ تو اللہ کا نام لیتے تو گڑ ڈالتے تھے منہ میں. ہمارے سامنے ہماری محبوبہ کا نام لو، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ریشہ ریشہ ہمارا خوش ہو جاتا، تھرا جاتا. یہ ہماری حالت ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں،
اللہ کا ذکر کر رہے پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر. اللہ کی شان, اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام فرما رہے, غیب سے کھانے کا, غیب سے مل رہا. اب انسان ہے, کبھی حالات آتے ہیں, کاروبار والوں کو نہیں آتے حالات, کبھی اچھے آتے, کبھی برے آتے, کبھی بہت زیادہ خوشی کے آتے. اب مدرسہ ہم چلا رہے, میں کئی مرتبہ ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں سے بولا, بیٹھے ہوئے یہاں پر, میں بولا اس سال رمضان میں چندہ ہی نہیں ہو رہا بھیا, کیسا کرنا, یہی لگے ہوئے ہم لوگ, چندہ نہیں ہو رہا. جو 10,000 دینے والے تھے وہ 2,000 دے رہے, جو دینے والے تھے وہ تو دے رہے نہیں. کل ایک بندے کے پاس گیا, میں جا کے ان کو پوچھا, بھائی مدرسے کا ہے, یتیم بچے, خیال کیجیے, آپ بول تو معافی کریے اس بار. میں بولا چلیے چھوڑو, کیونکہ میرے استاد کی نصیحت ہے, میں سمجھتا ہوں بہت کم ایسے ہوں گے, میرا تجزیہ, میرا جائزہ بتلا رہا ہوں, میں چندے کے لیے کبھی کچھ گاؤں کو نہیں جاتا ہوں, کوئی بلائے تو جاتا نہیں, تو نہیں, کسی کے پاس نہیں. محبت سے جو دینے والے ہیں ان کے نام ہے میرے پاس, فون کر لیتا ہوں, ملاقات بھی نہیں. اور دھوپ میں تو اپنے سے پھرنا ہوتا ہی نہیں, باہر نکلے تو اپن کمزور ہے, برداشت نہیں ہوتا, چکر آ جاتی اپنے کو, تو جاتے بھی نہیں باہر. بولے معاف کریے چلیے. ہمارے استاد بولتے تھے, بیٹا یاد رکھنا ہمیشہ مدرسے مساجد چلانے والا بندہ نہیں ہوتا, مدرسے مساجد کو چلانے والے کون؟ اللہ ہے, یہ تو اللہ ہی چلاتے ہیں. قسم خدا کی عقیدت کبھی نہ کم ہوگی, دلوں سے ان کی محبت کبھی نہ کم ہوگی. جو راہ حق میں لٹاتے ہیں اپنا مال و زر اپنا, اللہ کی قسم ان کی دولت کبھی نہ کم ہوگی. یہ ہمارے استاد کی نصیحت ہے, نصیحت. اللہ کی شان, اللہ غیب سے انتظام کر دیتے ہیں, یہ مساجد کا بھی اور مدارس کا بھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ نے اس امت پر انعام دیا کہ اسی امت پر مال خرچ کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا. ورنہ پہلے کیسا ہوتا تھا, مال ہوتا تو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے, غیب سے آگ آتی اور جلا دیتی. پچھلے انبیاء کے واقعات پڑھیے, آپ معلوم ہوگا. غیب سے آ رہا کھانا, غیب سے آ رہا انتظام. 3 دن حالات ایسے آئے, کوئی کھانا وغیرہ نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. اب یہ پریشان ہو گئے, سوال کرنے کے واسطے دل میں سوچ لیے, چلو میں قریب کی بستی میں کسی کے پاس جا کر کچھ مانگ کر آ جاتا ہوں. یہ نیت کر کر کیا کریں, باہر نکلے, باہر آئے. اللہ کی شان, ایک ایسے گھر کے پاس گئے, اس گھر کے مالک کے پاس ایک کتا بھی تھا, کتا. اب یہ گئے, گھر پہ دستک دیے, کتا سویا ہوا تھا, اٹھ گیا. اندر سے آواز آئی, من ھذا, کون, یہ کون؟ جواب دیا, انا فقیر انا سائل, میں اللہ کے نام پر لینے کے لیے آیا, کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دیجئے, 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا. دروازہ کھلا, سیدھا ہاتھ میں 3 روٹیاں تھما دی گئی. کتا لیٹا ہوا تھا, اڑ گیا. اب یہ 3 روٹیاں لے کر جب جا رہے تو کتا بھونکنا شروع کر دیا. کتے کی عادت ہے, نئے لوگوں کو دیکھو تو بہت بھونکتا ہوگا, بہت بھونکتا. اور آج کے سیاسی لیڈر بھی یہ علماء مثال دیتے, صرف بھونکنا کام ہے ان کا, کرتے بہت کم کرتے. 100% اگر آیا تو 20% کرتے, 80% بتلاتے. اور جو ہمارے برادری کے مسلمان بھائیاں سیاست میں, ان کو دیکھ لو آپ, ان بھونکنے والے جب بھونکتے تو ان کا دل چھوٹا ہو جاتا, دین والے جب بولتے تو ان کا دل بڑا ہو جاتا. ایسا حال ہے. بھونکنے والے بولے تو چھوٹی صورت ڈال لیتے, کیا ہوا صاحب غصہ کر دیجیے آج, انہوں ایسا کر دیجیے آج, انہوں ایسا کر دیجیے آج. ارے میاں تراویح چھوٹ گئے یار, روزہ چھوٹ گیا یار شریعت یار, یہاں پر یہ دیکھ یار, چلتا روزہ نہ نہیں آتا. رمضان 30 سال کا ہو گیا, میں 30 بار آیا, 60 سال تک 60 بار آتا. صاحب دوبارہ آتے کہ نہیں آتے کس کو معلوم. اب بھی جو بھی گرم کرنے کا ہے, گرم کر لینا ہے موقع. تو بہرحال یہ مثال دے رہا ہوں میں, ایسی حالت ہماری ہو گئی. تو وہ کتا جو ہے نئےوں کو دیکھا, بھونکنا شروع کر دیا. اب جب بھونک رہا تو یہ بزرگ سوچے شاید اس کو بھی کھانا ہونا بول کے. 3 روٹیاں تھے, دل میں سوچ رہے, ارے بھائی نے پیچھا نہیں چھوڑ رہا میرا, کیسا کریں گے. ذرا تیز چلنا شروع کر دیے اور بھونک رہا. قریب تھا کہ ان کو کاٹے, قریب تھا کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو. تو بزرگ سوچے 3 روٹیاں میرے کو تو 2 بس ہو جاتی ہے, کس کو ڈال دے تو بول کے. جیسے ہی نیچے ڈالے
ایک ہی سیکنڈ میں وہ روٹی گئی، فوراً کھا لیا. اور یہ بزرگ جیسے آگے بڑھے اور بھونکتے ہوئے پیچھے گیا. نوٹ آف دی پوائنٹ، بات ختم کر رہا ہوں. اور بھونکنا شروع کر دیا. بزرگ بولے ارے اب بھی ڈالا نا یار، 2 بچے ہوئے، 3 دن سے بھوکا ہوں یار، کچھ تو شرم کر، کچھ تو حیا کر. کتا سمجھتا پھر بھوکا. بولے کہ چلو ایک ہی میرے کو بس ہو جاتی. سیدھا اٹھائے اور ایک ڈال دیے. جیسے ہی ڈالنا تھا پھر وہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا. کھاتے ہی بزرگ جیسے آگے بڑھے اور بھونکنا شروع کر دیا. قریب تھا کہ کاٹے، قریب تھا ان پر حملہ آور ہو. ہم ہیں تو سوچتے اللہ کتا کاٹیں گا تو بمبی پہ کہتے 7 انجیکشن آپ دوڑ چلے گیا. ہمارے بھیا بیٹھے ہوئے ہماروں کے ایک زمانے میں کاٹا تھا کتا، 14 انجیکشن آ لیے، 14 انجیکشن 7 یا 14. کتے کا کاٹنا بہت خطرناک رہتا، میں بتلا رہا ہوں، اور کتے سے ڈر بھی ایسی ہوتا. تو اب یہ بزرگ بولے ارے باپ رے باپ، انہیں پیچھے پڑ رہا، چھوڑتا نہیں. جان بچی تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. لہذا سوچے 3 دن کھانا نہیں، دوسری جگہ سے میں مانگ لیتا ہوں. یہ کتنا بے غیرت کتا ہے، بے حیا کتا ہے، کیسا افلاس کتا ہے، کتنا مردود کتا ہے. ارے بے غیرت لے کھا لے رہے بول کے اور ایک روٹی بھی ڈال دیے. جیسے ڈالنا تھا وہ بھی کھا لیا. جب انہوں آگے بڑھ رہے بزرگ تو اللہ نے کبھی لوگوں کی عبرت کے واسطے ایسے واقعات رونما کرتے. میرے بھائی میں نے اپنے قبرستان میں دیکھا، یہاں کے قبرستان میں اپنی آنکھوں سے رات میں ایک میت میں گیا تھا چند سال پہلے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے قبر میں ایک ناقصاں بیٹھا ہوا تھا کالا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. کبھی عبرت کے لیے ایسے ہوتے واقعات. اللہ نے کتے کو گویائی دی. کتا بولا او اللہ کے ولی، بے غیرت میں نہیں رہے تو ہے، بے شرم میں نہیں تو ہے، بے حیا میں نہیں تو ہے. اللہ کے ولی بولے میں کہیں کو تو رے بابا، میں تو عاشق ہوں، پہاڑ کے دامن میں عبادت کر رہا ہوں کئی سال سے اللہ کی. ارے ہو رے بھائی، تو عبادت کر رہا تو کھانا کون دیتے تیرے کو، پانی کون دے رہے؟ اللہ دے رہے نا. آج تجھ پر 3 دن کے اندر اگر کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اللہ کی آزمائش آئی، تو آج تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر پہ مانگنے کے واسطے آ گیا. اور میرے کو دیکھ، میں اس گھر کا وفادار، میرے مالک کا وفادار، مجھے میرا مالک یہاں پر باندھ دیتا گلے میں. کبھی 8 دن تک کھانا نہیں ڈالتا، کبھی سفر پر چلے جاتا دودھ نہیں ڈالتا، تو کبھی بھی میں اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں. اب بدلا بے غیرت تو ہے یا میں؟ خالی 3 دن آزمائش آ گئی تو اپنے مالک کے در کو چھوڑ کے آ گئے. ایسا حال ہمارا. میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے. یہ آخری عشرہ دوزخ سے خلاصی والا. ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گناہگار، خطاکار، سیاکاروں کو اللہ معاف فرمائے اور دین پر چلنا ہمارا آسان فرمائے. دنیا کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، آخرت کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.